عنہ فرماتے ہیں میں 8 سال کا بچہ تھا، میں نے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا جب حضور مدینے میں تشریف لائے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور کے چہرے کے انوار سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگی، اور شارحین لکھتے ہیں یہ فقط مانوی نور نہیں تھا، لوگوں نے کچی دیواروں کو واقعتاً چمکتے دیکھا تھا۔ اب حضور تشریف لائے تو لوگ دھڑا دھڑ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے لگے۔ چونکہ سیاسی غلبہ تھا وہاں یہودیوں کا، مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے، جب انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے فیصلہ کیا اس آنے والے شخص سے مناظرہ کریں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کیا، جو پڑھا لکھا شخص تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا۔ کہا تم جاؤ اور اس آنے والے سے مناظرہ کرو، یہ سوال کرنا، یہ اعتراض اٹھانا، یہ بات پوچھنا۔ 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس خیال سے کہ میں نے حضور سے سوال کرنے ہیں اور مناظرہ کرنا ہے۔ لیکن جو ہی حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، حضور صلہ رحمی کے بارے گفتگو کر رہے تھے، یہ جا کے ایک کونے میں ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ وہ جو گٹھڑی باندھ کے لے گئے تھے سوالوں کی، وہ کھلنے لگی اور ایک ایک سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو حضور نے کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ تو 100 سوال لے کے گئے تھے، لیکن جب حضور نے پوچھا آؤ کدھر آئے ہو، عرض کیا حضور میں غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ اور رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال بولا یک نظر کردی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا و سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر۔ کہا کہ میں حضور غلام بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے لیکن دل ہار گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ جب اسلام لے آئے تو وہ یہودی علماء جو ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار گیا ہے تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ خیر وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے، کہا اے عبداللہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کوئی سوال پوچھا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گیا، مان لیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی تم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، اعتراض بھی کوئی نہیں اٹھایا، تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چہرے پہ سچ لکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام چونکہ معمولی شخص نہیں تھے، اسلام لائے تو ان کو دیکھ کے ابن یامین بھی مسلمان ہو گئے، ان کو دیکھ کے ابن اسید بھی آ گئے، اور بھی کئی یہودی لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو جب اسلام کے دامن میں آئے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب، تو انہوں نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، امر مباح ہے، میسر ہے تو لے لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے اس خیال سے کہ جس دین میں میں ماضی گزارا ہے، بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے اور بڑھاپے کا کچھ حصہ گزرا ہے، اس دین میں اونٹ کا گوشت میں نے نہیں کبھی کھایا۔ چلو اسلام واجب قرار دیتا تو مجھے کھانا پڑتا، اسلام نے واجب قرار دیا نہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت اب بھی نہیں کھاتا، تاکہ یہودیت کی وہ رسم جو شروع سے چلتی آ رہی ہے وہ نبھ جائے۔ ان کے اصحاب نے بھی یہی سوچا۔
یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام تھے اور ان کے اصحاب۔ کہا گیا اے ایمان والو، اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے لاؤ، مسلمان ہوئے تو پورے پورے آ جاؤ، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہودیت کی رسم بھی رہ جائے اور اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اپنے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے میرا ماننے والا میرا ہی ہو، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہودیت کی کچھ رسموں کو بھی سینے سے لگائے رکھو اور تمہارا اسلام بھی چلتا رہے۔ اگر مسلمان ہوئے ہو تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان ہو جاؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ کہا اگر مسلمان ہوئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، تو انہیں پابند کیا گیا تمہیں اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اونٹ کا دودھ بھی پینا پڑے گا، چونکہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دل دماغ میں یہ بات ہے کہ یہودیت کی ایک رسم بچ جائے۔ تو اسلام لانے کے بعد اب تم پورے مسلمان بن جاؤ اور کوئی اور رسم کو سینے سے تم نہیں لگا سکتے ہو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول سے ہمیں اسلام کی غیرت